والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء. أما بعد، قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: عليكم مجالس الأبرار. وقال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين. محترم حاضرین و سامعین، تقریر تو مولوی صاحب کی ہوتی ہے. ہم بطور تبرک کے اور کچھ نصیحت کے چند باتیں بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور حدیث شریف بھی اس حوالے سے پیش کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر لازم ہے نیک لوگوں کی صحبت کا اختیار کرنا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بدبختوں کی صحبت تجھے بدبخت بنا دے گی. ہمارے معاشرے میں ظاہری دنیاوی علوم کی بہتات ہے، کثرت ہے، اور ہر بندہ جت قدر اس سے ہو سکتا ہے دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کے لیے کوشاں ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دین سے وہ اتنا دور ہوتا جا رہا ہے. دین جو حاصل ہوتا ہے کتابوں سے، نقالی سے، نظر سے پیدا. اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کتابوں سے، نقالی سے، نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. صحبت فیض سے انسان کو دین ملتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انسانیت کی تاریخ میں علاوہ انبیاء کے سب سے افضل جماعت ہے. سب سے افضل لوگ دنیا نے اگر دیکھے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. آپ دیکھیے کہ سارے صحابہ انہوں نے کسی نہ کسی کالج سے، یونیورسٹی سے، اسکول سے، مکتب سے نہیں پڑھا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اختیار کی، صحبت اختیار کی اور آسمان ہدایت کے ستارے بن گئے. صحبت ایک نشست میں اگر ایک بات بھی ہم سیکھ لیں تو اس سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. کبھی غور تو کرتے ہوں گے، اگر نہیں کیا تو اب کریں کہ دنیا بھر میں ہر سال کروڑوں لوگ عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کروڑوں لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، لاکھوں لوگ دینی اجتماعات میں، کروڑوں لوگ جمعہ کی اجتماعات کو شامل کر لیں تو اربوں لوگ ہر مہینے، ہر سال اربوں لوگ جو ہیں وہ دین کے اجتماعات میں داخل ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. لیکن معاشرے میں اچھائی نہیں بڑھ رہی، معاشرے میں برائی بڑھ رہی ہے، خرابی بڑھ رہی ہے، کرپشن بڑھ رہی ہے، بدعنوانی بڑھ رہی ہے، جھوٹ بڑھ رہا ہے، فراڈ بڑھ رہا ہے. کیوں؟ کہ لوگوں نے تربیت کو چھوڑ دیا ہے، تربیت حاصل نہیں کرتے. بزرگوں کی صحبت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان تربیت حاصل کرتا ہے. بزرگوں میں ایک قاعدہ ہے، قرینہ ہے کہ بزرگ اگر کسی بات، بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا کوئی بات کہہ دے تو اس کو مان لینا چاہیے. مثلا کوئی لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کہا جائے کہ جی آگے تشریف لاؤ، کہتے ہیں نہیں ہم یہی ٹھیک ہے. ہندوستان کے بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کئی بچوں نے یہ واقعہ سنا ہوا ہوگا لیکن کچھ نے نہیں سنا ہوگا. میاں میر وہ ہستی ہیں جن کا سکھ بھی احترام کرتے تھے، اور سکھوں کی جو سب سے مقدس جگہ ہے گولڈن ٹیمپل امرتسر میں، اس کا سنگ بنیاد میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھا ہے. لاہور میں ہے یہ. میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے بھائی دارا شکو دونوں ان کے مرید تھے. دونوں بھائی ان کے مرید تھے. اب اقتدار کی جنگ ہوئی، اتفاقاً دونوں بھائی آمنے سامنے آ گئے. شاہ جہاں دارا شکو کو بنانا چاہتا تھا اور اورنگزیب عالمگیر میں اہلیت زیادہ تھی. دونوں بھائیوں میں جنگ ہو گئی. تو دونوں بھائی دعا لینے کے لیے باری باری ایک دن ایک ہستی
ایک دن ایک ہستی یعنی اورنگزیب عالمگیر، وہ اس وقت جب ان کی محفل لگی ہوئی تھی، آگے تشریف لائیے حضرت، آگے تشریف لائیے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ وہ آئے تو محفل لگی ہوئی تھی، جیسے یہ محفل لگی ہے، پیچھے جوتے اترے ہوئے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے ازراہ انکساری اور عاجزی کے جوتوں میں وہ بیٹھ گئے۔ تو میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو کہا کہ بیٹا شہزادے کیسے آنا ہوا، یہاں آ جائیے۔ تو اورنگزیب عالمگیر اٹھے، وہ تخت پر بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ انہوں نے کہا شہزادے کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی بھائی کے ساتھ تخت کی لڑائی ہے، جنگ ہے تخت کی، آپ سے دعا لینے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ تخت مجھے مل جائے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا لے کر چلے گئے۔ ہفتہ 10 دن کے بعد وہی ویسی ہی محفل ہے، ویسے ہی بیٹھے ہیں، دارا شکو آ گئے، وہ بھی انہیں کے مرید تھے، وہ بھی پیچھے چکرے میں جوتوں میں بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے دیکھا تو کہا شہزادے وہاں کیوں بیٹھے ہو، یہاں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا جی میں یہاں جوتوں میں ہی ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا شہزادے کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں دعا لینے کے لیے آیا ہوں، بھائی سے تخت کی جنگ ہے اور میں دعا لینے آیا ہوں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب دونوں کے حق میں دعا ہو گئی۔ اب مریدین کو تعجب ہوا، مریدین نے کہا حضور تخت ایک ہے، ہندوستان کا تخت ایک ہے، طالب دو ہیں، مانگنے والے دو ہیں، اورنگزیب بھی اور دارا شکوہ بھی، اور آپ نے دونوں کے لیے دعا کر دی تو تخت ملے گا کسے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے غور نہیں کیا، میں نے دونوں کو تخت پیش کیا تھا، اورنگزیب عالمگیر نے تخت قبول کر لیا اور دارا شکوہ نے قبول نہیں کیا، تو فیصلہ تو انہوں نے ہی کر دیا۔ فقیر کا کام تو دعا کرنا ہے، لیکن تخت اورنگزیب کو ہی ملے گا کہ میں نے اسے تخت کی دعوت دی، وہ آ کے بیٹھ گیا۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بزرگ کچھ کہیں اس کو بلا توقف مان لینا چاہیے۔ جب بزرگ کہیں کسی عزت کی جگہ پر بلانے والے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ عاجزانہ انکساری، یہ نکمی، یہ عاجزانہ استکبار ہے کہ نہیں جی ہم یہی ٹھیک ہیں، اللہ کے بندو تمہیں تو وہ عزت کی جگہ پر بلا رہے ہیں، تم کہتے ہو نہیں ہم پیچھے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے محفلوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ لوگ پیچھے ہوتے ہیں تو پیچھے ہوتے 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 کل قیامت کے دن یہ جنت کے داخلے میں بھی سب سے پیچھے رہ جائیں گے۔ جب بھی کوئی بڑا کسی بات کی دعوت دے، کوئی چیز آپ کو پیش کرے، کچھ کھانے کو دے، کوئی تبرک دے، کچھ بیٹھنے کی جگہ مہیا کرے، کچھ کرے، تو اس کی بلا توقف اس کی بات کو مان لینا چاہیے۔ ان کی بات کا مان لینا عاجزی ہے، یہ تکبر ہے کہ ان کی بات کو ٹھکرا کر نہیں جی ہم یہی ٹھیک ہیں۔ تو اتنی باتیں بھی ایک ایک محفل میں ہم ایک ایک بات سیکھ لیں۔ آج کے ہمارے گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جب کسی بڑے کی محفل میں بیٹھے ہوں، بڑا کسی بات کا حکم دے دے اس کو مان لینا چاہیے۔ بڑا کوئی بات کہے، میرے محفل جو ہوتا ہے، میرے مجلس جو ہوتا ہے، وہ کسی بات کا کچھ کہہ دے کہ بھائی یہاں آ کے میرے پاس بیٹھ جاؤ یا یہ کام کر لو، وہ جو پانی دے، طبیعت نہ بھی ہو پینے کی وہ پانی پی لے، کوئی چیز کھانے کو دے دے کہ بیٹا یہ کھا لو، تو اس کو کھا لو، اس کے اندر بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ علیکم مجالس الابرار، اللہ کے حبیب کا فرمان اس لیے ہے۔ غور کر لیجئے، کسی صحابی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھا، سارے صحابہ حافظ قرآن بھی نہیں ہیں، سارے صحابہ نے پورا قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن دنیا کے ہزاروں غوث، قطب، ابدال، داتا گنج بخش اجمیری، غوث اعظم کٹھے ہو جائیں لاکھوں کروڑوں، ایک لمحے کے صحابی جس نے ایک لمحہ حالت ایمان میں حضور کی صحبت اختیار کی ہے، وہ اس کے مقام کو نہیں پہنچا۔ یہ صحبت کا فیض ہوتا ہے، تربیت صحبت سے ہوتی ہے، کتابوں سے صحبت نہیں ہوتی، کتابوں سے تربیت نہیں ہوتی۔ ہم نے شاید پہلے بھی بتایا یہاں پر یا کہیں مختلف جگہوں پر بیان ہوتے ہیں، ہندوستان کے اندر بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک مالٹے بیچنے والا گزرا، سنترے کہتے ہیں اردو میں، قدیم اردو میں سنترا کہتے ہیں مالٹے کو، تو وہ واضح لگا رہا تھا اچھے سنترے اچھے سنترے اچھے سنترے۔ اب وہ بزرگ بیٹھے تھے، یہ صاحب حال ہوتے ہیں، ان کی توجہ حالت پر ہوتی ہے، یہ وجد میں آ گئے، یہ جھومنے لگے، اچھے سنترے اچھے سنترے، یہ اپنے منہ سے کہنے لگے، جھومنے لگ گئے۔ اب مریدین تعجب سے دیکھ رہے ہیں، وہ سنترے بیچنے والا چلا بھی گیا اور یہ رٹا لگائے بیٹھے ہیں، اچھے سنترے اچھے سنترے۔ جب تھوڑا طبیعت میں قرار آیا تو کہا حضور وہ تو مالٹے بیچ ہی رہا تھا، سنترے بیچ رہا تھا، وہ تو تعریف کر رہا تھا کہ اچھے سنترے، تو آپ کیوں اس طرح وجد میں آ گئے؟ انہوں نے فرمایا تو نے توجہ نہیں کی، تیری توجہ مالٹوں پر تھی، ہم اس کے لفظ پر غور کر رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اچھے سنگ ترے، اچھوں کے سنگ جو لگ جائے وہ تیر جاتا ہے، اچھوں کے سنگ لگ جانے سے
اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. اچھوں کی مخالفت میں آ کر بلعم بن باعور جو اسم اعظم کا عالم تھا وہ جہنم میں جائے گا. تو اچھوں کی سنگت اختیار کرنا غوث اعظم کے مرید کے مشہور واقعہ ہے. نکیرین آئے, من ربو کا, وہ کہے میں غوث اعظم کو دھوبی ہوں. ما دینک, میں غوث اعظم کو دھوبی ہوں. وہ کہے من نبیک, وہ کہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. فرشتوں نے کہا ہے اللہ یہ تو کسی بات کا جواب نہیں دیتا, اب ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ فرمایا کہ رب نے کہ تم دیکھتے ہی ہو کیا کہہ رہا ہے, غوث اعظم کا دھوبی ہو تو کیا اللہ کو نہیں مانتا ہوگا, وہ نبی کو نہیں مانتا ہوگا, وہ دین اسلام کا داخل نہیں ہوگا, تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لا یشقی بہم جلیسہم, ان کے ساتھ بیٹھنے والا تو بدبخت رہ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں ایسی محفلوں کی قدر نصیب فرمائے اور ان میں جو سبق دیا جاتا ہے ہمیں وہ سیکھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.